الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم قابل قدر میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم تشريفا وتعظيما مخبرا وآمرا إجلالا وإكراما وتكريما وتحريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب آقائے دو عالم نور مجسم ارواحنا و آباؤنا و امہاتنا و کلنا فداہ حقیقت الحقائق خیر البرازق سید الخلائق اصل الوصول عقل العقول حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کے امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ علی ذالک. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک بڑے ہی اہم اور ضروری عنوان پر ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے. یہ رات بڑی ہی عظیم الشان رات ہے اور ایک حدیث پاک ہے جہاں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات جب تشریف لاتی ہے تو اس رات کے نمودار ہوتے ہی یعنی غروب آفتاب کے ہوتے ہی آسمان دنیا پر اللہ تشریف لاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهٍ. اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے. یہ ہماری تقریر کا آج عنوان ہے. کیا ہے؟ سوائے دو لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ اپنی ساری مخلوق کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. وہ دو لوگ کون ہیں؟ إِلَّا لِمُشْرِكٍ ان میں کا ایک بدوقت ہے مشرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے والا، اللہ رب العزت کے سوا بھی کسی اور کو قدیم ماننے والا، قائم بالذات ماننے والا، قابل پرستش ماننے والا جو بدوقت ہے، جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آج رات مغفرت نہیں فرماتا. دوسرا شخص جس کی آج مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے مشاہن. وہ کون ہے؟ مشاہن. مشاہن کیا ہے، کون ہے؟ اس پر روشنی ڈالنے سے قبل میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں اور کئی ساری روایتیں آئی ہیں اس شب برات کی فضیلت اور اہمیت و عظمت کے تعلق سے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی نوازشات اور اس کے فضل و احسان کا حضور پاک علیہ السلام نے کھل کر تذکرہ فرمایا ہے. لیکن ساتھ ساتھ 15 ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے
جن 15 لوگوں کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہونے والی ہے جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب نہ کر لیں، اور جن کے یہ گناہ ہیں ان سے بھی جا کر وہ معافی نہ مانگ لیں، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان 15 بدقسمت لوگوں کی آج کی رات بھی جہاں ہر ایک کی مغفرت ہو رہی ہے، ان 15 لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ ان 15 لوگوں میں ایک تو آپ نے سنا مشرک ہے، دوسرا مشاہن ہے۔ مشاہن کیا ہے میں عرض کرتا ہوں، ان میں ایک شخص ہے عادی شرابی، جو شراب پینے کا عادی ہو، جو روزانہ شراب پیتا ہو، شراب پینے کی جسے لت لگی ہے، ایسے شرابی کی بھی اللہ تعالیٰ آج مغفرت نہیں فرمانے والا۔ زنا کرنے والا، زناکار، اس کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ چغل خور، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں لگانے والا، ایسے بدبخت چغل خور کی بھی اللہ آج کی رات مغفرت نہیں فرما رہا ہے۔ اور ایک بدبخت ہے والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے، اپنے والدین کو ستاتا ہے، اپنے والدین کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، ان کی زندگی حرام کیے ہوئے ہے۔ ایسا جو منحوس اور بدکار بیکار آدمی ہے، ایسے والدین کے نافرمان شخص کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات مغفرت نہیں فرمانے والا ہے۔ اس طرح 15 لوگوں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فہرست بیان فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، اس پر پھر مزید میں آگے چل کر کبھی عرض کروں گا۔ یہ بدبخت جس کی آج رات مغفرت نہیں ہونے والی ہے جب تک کہ وہ اپنی بدبختی سے توبہ نہ کر لے۔ وہ بدبخت کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں مشاہن۔ مشاہن کا معنی کیا ہے؟ بد عقیدہ۔ مشاہن کا معنی کیا ہے؟ بد عقیدہ۔ مشرک نہیں، کافر نہیں، وہ رہتا تو مسلمان ہے لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بد عقیدہ بھی ہے، وہ اہل قبلہ میں سے ہے، کلمہ گو ہے، وہ ایک خدا کی عبادت کرنے والا، رسول کو رسول ماننے والا، لیکن ہے وہ حقیقت میں بد عقیدہ۔ جو آدمی بد عقیدہ ہوتا ہے، جس کی بد اعتقادی گمراہیت تک پہنچ چکی ہے، یعنی واقعی میں وہ بدبخت ہے، یعنی گمراہ ہے، تو ایسے گمراہ شخص اور ایسے بدعتی شخص اور ایسے بد مذہب شخص، ایسے بد دین شخص، یعنی آسان لفظوں میں ایسے بد عقیدہ شخص کی بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات مغفرت نہیں فرمانے والا ہے۔ تو بد عقیدگی کتنی خطرناک چیز ہے، ذرا دیکھیں حضرات۔ بد عقیدگی یہ وہ نحوست ہے، بد عقیدگی یہ وہ ذلت ہے، بد عقیدگی یہ وہ اللہ کا عذاب ہے کہ جس کے پاس یہ بد عقیدگی ہے، اللہ تعالیٰ آج کی شب برات جہاں اللہ تعالیٰ کروڑوں کی مغفرت فرما رہا ہے، بد عقیدہ لوگوں کی طرف اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرماتا، ان کی مغفرت بھی نہیں فرماتا۔ حضرات گرامی، تو آج کی ہماری تقریر کا عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے کہ بد عقیدہ کون ہے اور صحیح العقیدہ کون؟ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ میں عقائد صحیحہ آپ کے سامنے عرض کروں، چند تمہیدی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ باتیں یہ ہیں، یہ بات تسلیم شدہ ہے، یہ حقیقت مسلمہ ہے، تسلیم کی ہوئی حقیقت ہے، مانی ہوئی حقیقت ہے کہ بغیر عقائد صحیحہ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اعمال کتنے بھی خوبصورت ہوں، اعمال کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن ان اعمال کا بجا لانے والا اگر بد عقیدہ ہے تو پھر اس کی بد عقیدگی کی وجہ سے اس کے اچھے سے اچھے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہیں۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز درست نہیں ہوتی، جس طرح بغیر جڑ کے کوئی درخت ہرا بھرا نہیں ہو سکتا، جس طرح بغیر بنیاد کے کوئی عمارت پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح بغیر عقائد صحیحہ کے، صحیح اور درست عقائد کے بغیر کسی کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حقیقت بھی اظہر من الشمس و ابیض من الامس ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے یہ حقیقت کہ اگر نیک اعمال میں کسی سے کمی ہو جائے تو اس کی نیک اعمال کی کمی کو اس کے عقائد صحیحہ
سے بھرپائی ہو سکتی ہے. امکان ہے کہ اگر کوئی آدمی اعمال میں کمزور ہے، فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کی پابجائی میں کمزور ہے، لیکن عقائد میں بالکل مضبوط ہے، پکا ہے، درست ہے، تو اعمال صالحہ میں ہونے والی کمی کی بھرپائی عقائد صحیحہ سے ہو سکتی ہے. لیکن صحیح اور نیک اور درست عقائد میں ہونے والی کمی اعمال صالحہ کی کثرت سے بھی پوری نہیں ہو سکتی. سمجھے آپ؟ ایک آدمی جس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، کمزور ہیں، غلط عقیدے ہیں، صحیح عقیدے نہیں ہیں، لیکن اعمال کوہ ہمالیہ کی صورت میں ہیں. نماز اس نے کبھی چھوڑی ہی نہیں ہے، روزہ کبھی اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر نیکی کے میدان میں وہ آگے آگے رہتا، امام بنا ہوا ہے نیکیوں کے بجا لانے کے معاملے میں. لیکن اتنی نیکیاں بھی اور نیکیوں کی کثرت بھی اس کے جو عقائد میں جو کمی ہو گئی ہے، ان عقائد کی کمی کی بھرپائی نہیں کر سکتے. یہ مانی ہوئی حقیقت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا قرآن پڑھیں. اس نظریے کو میں نے جو باتیں آپ کے سامنے آپ عرض کی ہیں عقائد اور اعمال کے حوالے سے، انہی باتوں کو قرآن نے بھی جا بجا مختلف انداز سے سمجھانے کا کام کیا ہے. آپ یاد رکھیں، عقائد یہ بنیاد ہیں. عقائد کیا ہیں؟ یہ اصل ہیں، بنیاد ہیں. اعمال اس کی فرع ہیں. یوں سمجھ لیں آپ کہ عقائد روح ہیں اور اعمال یہ جسم کا کام کرتے ہیں. اعمال کیا ہیں؟ جسم کے مقام میں ہیں، اور عقائد کیا ہیں؟ روح کے مقام میں ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نظریے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. حضور علیہ السلام نے یہودیوں کے آگے جب جا کر اسلام پیش کیا تو یہودیوں نے کیا کہا؟ ارے ہم تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آلریڈی ہم عبادت میں ہیں، تو پھر ہمیں الگ سے آپ کے قبلے کو ماننے اور مان کر پھر اس کی طرف عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے سے ایک دین کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس آلریڈی قبلہ موجود ہے، ہم تو مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنے والے، ہمیں آپ کے لائے ہوئے دین و مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہودیوں نے یہ کہا، اہل کتاب نے یہ کہا. تو اللہ رب العزت نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ کہ دیوانوں، اصل جو نیکی ہے وہ مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کرنا نہیں ہے، کسی عمارت کی طرف گھوم کر نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، یہ اصل نیکی نہیں ہے. اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ اصل نیکی کیا ہے؟ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اصل جو نیکی ہے، بنیاداً جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، وہ کیا ہے؟ ملائکہ پر ایمان لانا، وہ کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا، وہ کیا ہے؟ نبیوں پر ایمان لانا. پہلے عقائد کا اللہ نے ذکر کیا. اصل نیکی کسی عمارت کی طرف یا مشرق و مغرب کی طرف کسی ڈائریکشن اور جہت کی طرف کھڑے ہو کر عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ میں نے میری عبادتوں کے سلیقے اور طریقے جن کے ہاتھوں سے عطا کیے ہیں ان کی زبان سے نکلنے والی ہر بات اور ہر عقیدے پر جان و ایمان کے ساتھ ایمان لانے کا نام ایمان ہے. پہلے عقائد کا مولا نے ذکر کیا. اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے. آخرت پر ایمان لانا کیا ہے؟ یہ عمل نہیں، یہ عقیدہ ہے. کتابوں پر ایمان لانا یہ عمل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. نبیوں پر ایمان لانا یہ عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے. اس کے بعد عمل کا ذکر کرتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. عمل کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے. اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا اپنے قریب کے رشتہ داروں پر یہ نیکی ہے. مسکینوں پر خرچ کرنا یہ نیکی ہے. راہگیروں مسافروں کو دے دینا یہ نیکی ہے. جی غریبوں کو دے دینا یہ نیکی ہے.
یتیموں کو دے دینا یہ نیکی ہے. اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, صبر کرنا, یہ سب بعد ہیں. پہلے کیا اللہ نے ذکر کیا؟ پہلے عقائد کا بیان کیا. اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل نیکی, اصل چیز جو اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہے, منظور ہے, دیکھی جاتی ہے, وہ عقائد کی صحت ہے, اعمال کی کثرت نہیں. عقیدے صحیح ہیں اور اعمال میں اگر کمی بیشی بھی نہیں ہونی چاہیے, خدا نہ خواستہ ہو گئی, بخشے جانے کا پورا پورا امکان ہے, لیکن اعمال میں کوئی کمی نہیں ہے. عقائد ڈلبل ہیں, عقائد میں کمزوریاں ہیں, عقائد میں کوتاہیاں ہیں, اب اس کے بخشے جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا آج کی رات جہاں ہزاروں گناہگار بخشے جا رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں کی مغفرت ہو رہی ہے, یہ ایک بد عقیدہ وہ بھی ہے جس کی آج وہ ایڑیاں رگڑ لے, وہ آنکھوں سے گنگا جمنا کی کہ دریا بہا لے, لیکن جب تک اپنی بد اعتقادی سے سچا تائب نہیں ہوتا اس کی آج میں مغفرت کرنے والا نہیں. اسی بات کو, اسی نظریے کو اللہ نے ایک دوسرے انداز میں سمجھایا قرآن ہی میں. فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا. مولا فرما رہا ہے اور وہ شخص جس نے نیک اعمال کیے, بولو وہ شخص جس نے نیک اعمال, وہ شخص جس نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اور جس شخص نے نیک اعمال کیے, کس حالت میں؟ وَهُوَ مُؤْمِن, بشرطے کہ وہ مومن ہو. اب یہاں ایمان کو الگ کہہ رہا ہے اور عمل کو الگ بتا رہا ہے. ایمان کے ساتھ جو آدمی عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے فلا یخاف ظلما ولا حظما, وہ کسی زیادتی کا اور کسی کمی کا وہ خوف ہرگز نہ کرے. اس کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ جس عمل پر اللہ نے ثواب کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کے ثواب کو اس سے چھین لیا جائے گا, اس کے عمل کو بیکار کر دیا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اور اسی طرح جتنا ثواب ملنا ہے اتنا ہی ملے گا, اس میں کسی طرح کی کٹوتری نہیں کی جائے گی, بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو, بشرطے کہ وہ مومن ہو. مومن ہے اور نیک عمل کر رہا ہے, پھر وہ بے خوف ہو جائے کہ اس کے اعمال خیر کی پوری پوری جزا اللہ کی طرف سے اسے دے دی جائے گی. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا فرمایا؟ اذ الایمان شرط لصحت الطاعات وقبول الخیرات. اس آیت سے معلوم ہوا, کیا معلوم ہوا؟ کہ ایمان یہ شرط ہے, ایمان یہ مستنشر ہے, ایمان یہ لازمی ہے. کس بات کے لیے؟ لصحت الطاعات, عبادتوں کی صحت کے لیے, عبادتوں کے صحیح ہونے کے لیے. وقبول الخیرات, اور نیکیوں کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں کئی عقائد کے مجموعے کو. ایمان نماز کا, روزے کا, حج کا نام نہیں. ہاں ایمان کامل جب کہتے ہیں تو وہ عمل بھی داخل ہو جاتا ہے, لیکن صرف جب ایمان ہم کہتے ہیں تو ایمان کا معنی عمل نہیں ہے. ایمان سے مراد آپ کا عمل, آپ کی طاعتیں نہیں ہیں. ایمان کا مطلب ہے عقائد کا مجموعہ. سمجھ گئے آپ؟ تو ان دو آیتوں سے کیا سمجھ میں آیا اب تک؟ کہ عقائد بنیاد ہیں, عقائد اصل ہیں, اعمال فرع ہیں. عقائد میں اگر بندہ صحیح ہے تو اس کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول, اور عقائد میں اگر گڑبڑ ہے, عقائد میں اگر وہ درست نہیں ہے, اب اس کے اعمال آسمانوں کو چھوئیں جا کر, وہ ستاروں کے ستارے کیوں نہ بن جائیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پھٹی تاج سے زیادہ کوئی اہمیت و اوقات نہیں رکھتے. تو فوکس سب سے زیادہ کس پر ہونا چاہیے ہمارا؟ زور سے بولیے. پوری توجہ سب سے زیادہ کس پر ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ سیکھنا کس کو چاہیے؟ عقائد کو سیکھنا چاہیے, عقائد پر فوکس ہونا چاہیے, عقائد کی جانکاری سب سے زیادہ ہم کو ہونی چاہیے. عزیزان ملت اسلامی, آگے کی بات, قرآن آپ پڑھیں, یہ بولنا پڑتا ہے. قرآن پڑھو, یہ بولنا پڑتا ہے. ایسا دور ہے سو آج, ورنہ ہم اور قرآن کیا تعلق بھائی؟
قرآن پڑھے کیا؟ پڑھے حضرت. کب؟ 90 میں ہمارے نانا کا انتقال ہوا تھا، تب پڑھے تھے حضرت. اب کیا ہے 2020 پر 4. اب تک کیا کرے؟ سوچ لے کہیں پڑھنا بول کر. یہ حال ہے ہمارا. طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے قرآن. مار کیوں نہیں پڑے گی؟ جوتے کیوں نہیں پڑیں گے؟ پھر مصیبتوں پریشانی اپنا گھر ہمارے گھر کو کیوں نہیں بنا لے گی؟ سوچئے ذرا. قرآن کو آپ پڑھنا چاہیے روزانہ. قرآن کم سے کم پاؤ پارا، 1 صفحہ 2 صفحہ کم سے کم، یہ روزانہ کی عادات میں یہ بات شامل ہونی چاہیے. ناشتہ ایک دن کا بھی نہیں بھولتے ہم. 12 بجے اٹھے تو بھی پھر ناشتہ ضرور کریں گے. 8 بجے ناشتہ کرتا ہے ایک آدمی، سو گیا غلطی سے، 12 بجے اٹھا، ارے اب 2 گھنٹے کے بعد کھانا نہیں، ناشتہ نہیں کیا، لانا ضرور، وہ بھی کھاؤں گا میں. ناشتے کی بڑی پابندی قرآن پڑھنے کے معاملے میں. اس معاملے کو سوچیں، پھر آئینے میں صورت دیکھیں، پھر آپ کو خود جواب مل جائے گا. حضرات گرام قدر، عرض کر رہا تھا قرآن آپ پڑھیں، عقائد اور اعمال کو اللہ ایک الگ انداز میں سمجھاتا ہے کہ اہمیت سب سے زیادہ کس کی ہے. میرے یہاں سب سے زیادہ کس چیز کو دیکھا جاتا ہے، عقائد کو یا اعمال کو؟ اللہ تعالیٰ ایسے کئی طریقوں سے اللہ نے سمجھایا ہے. 2 طریقے آپ نے دیکھے سنے، اب تیسرا طریقہ دیکھیں. قرآن میں 2 چیزیں ہیں نا، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. عقیدہ اور عمل، ان دونوں میں اول کون ہے اور آخر کون ہے؟ عقیدہ مقدم ہے، عمل مؤخر ہے. عقیدہ پہلے ہے اور عمل بعد میں آتا ہے. یہی وجہ ہے قرآن نے 20 مقامات پر، 80 سے زیادہ مقامات پر، جہاں تک میں نے دیکھا ایسا، اب کوئی حافظ ہے تو وہ بتا سکتا اور بھی زیادہ ہوگا، یعنی 20 مقامات پر قرآن نے کیا کہا؟ پہلے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. پھر اس کے بعد کسی عمل کا حکم دیتا ہے. پہلے عقیدے کا بیان کرتا ہے، اے عقائد صحیحہ کے رکھنے والو، اے درست عقیدے والو، اے اسلامی عقائد کے ماننے والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اس کے بعد کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو. پہلے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے درست عقیدے والو. اس کے بعد کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. عمل کا ذکر بعد میں. کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے سچے اور درست اور اچھے عقیدے والو. اس کے بعد کہتا ہے کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے. کہیں پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے درست عقیدے والو. اس کے بعد فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اسی رزق میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو. کہیں پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور اس کے بعد کہتا ہے اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور سود خوری سے باز آ جاؤ، بیاج خوری سے باز آ جاؤ، چیٹیاں چلانے سے باز آ جاؤ، مٹکے بازی سے باز آ جاؤ، لاٹری وغیرہ کے دھندوں میں پڑنے سے باز آ جاؤ. جتنے بھی سودی طریقے ہیں ان تمام سودی طریقوں سے باز آ جاؤ. یہ عمل کا حکم بعد میں دیتا ہے، پہلے کہتا ہے اے درست عقیدے والو. اس طرح جہاں تک میں نے دیکھا 80 سے زیادہ مقامات ہیں. اب جو شروع سے آخر تک پڑھیں گے تو ایسے کتنے مقامات آپ کو ملیں گے جہاں پہلے عقیدوں کا ذکر کرتا ہے مولا تعالیٰ، اس کے بعد اعمال کا بیان کرتا ہے. کیا سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ بات ذہن نشین کرانا چاہ رہا ہے، یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا دینا چاہ رہا ہے کہ میرے یہاں عمل کا رتبہ بعد ہے، عقیدے کا مقام اول ہے، پہلے ہے. عقیدہ درست ہے تو ہی تمہارا عمل بھی قابل قبول. عقیدہ اگر درست نہیں ہے، عمل کتنا بھی چمکیلا کیوں نہ ہو، بھڑکیلا کیوں نہ ہو، خوشنما کیوں نہ ہو، وہ عمل گوبر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ قرآنی نظریہ ہے، قرآنی سوچ ہے، قرآنی پیغام ہے جو ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں. حضرات یہ پہلی بات. دوسری بات ہماری گفتگو کی یہ ہے، اب تک آپ نے سنا عقیدوں کی اہمیت ہے، عقیدوں کی اہمیت ہے. ابھی عقیدے ہیں کیا؟
یاد رکھیں عقائد دو طرح کے ہوتے ہیں. یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں نا اس کا سیکھنا آپ پر فرض ہے. یہ جنرل نالج نہیں ہے, یہ جی کے نہیں ہے سیکھ لے تو اچھا یہ بھی معلوم ہوگا نا مجھے, ایسا نہیں. یہ نہیں سیکھ کر مریں گے. جتنی باتیں عقیدوں میں آتی ہیں ہر ان عقائد میں جتنے عقیدے آپ نہ سیکھے ہوئے مریں گے, ہر عقیدے کے نہ سیکھنے پر آپ کو الگ الگ عذاب ہوگا. یہ فرض علم ہے. جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے, اس سے کروڑوں درجے زیادہ عقیدوں کا علم سیکھنا آپ پر فرض ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو. وہ علم ہے یہ, سمجھ رہے ہیں آپ. سوچ رہے دو جنے کیا واقعہ نہیں آیا نا اب تک, کہانی نہیں شروع ہوئی نا اب تک, کیا قصے نہیں بول رہی نا. وہ سن کر جتنی جہالت بھری ہوئی ہے سو اب تک. سمجھ رہے ہیں آپ. جو سیکھنا تھا جب سیکھنا تھا تبھی سیکھ لیتے اگر آپ کو آج یہ بولنے کی نوبت اس نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں. جو آج ہوا چل رہی ہے ہمارے شہر بنگلور میں خاص طور پر, جو آ رہا اڑا کے لے جا رہا آپ کو, آپ کے بچوں کو اڑا کے لے جا رہا, اور آپ خوش ہیں. وہی بریانی بھی چل رہی ہے, شادی ہے, مسکراہٹیں ہیں, بیوی بچوں میں مگن ہیں. آپ کے بچوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. کوئی فکر نہیں آپ کو, نہ آپ کو آپ کی ہے, نہ آپ کو آپ کے بچوں کی ہے. میں آگے ایک بات عرض کروں گا, پھر آپ دیکھیے گا وہ بات کیا ہے, کیسی زبردست اور خطرناک بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو عقیدے آپ سیکھ رہے ہیں یا عقائد کا جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کا سیکھنا آپ پر فرض ہے. وہ بھی اعمال جتنے فرض ہیں ان اعمال سے زیادہ ان کا سیکھنا فرض. عقائد کا علم اس کا سیکھنا فرض ہے. اور آپ کو ایک حدیث میں سنا دوں, بہت لوگ سوچ رہے ہوں گے وہ نوافل پڑھنا تھا مجھے, وہ 12 رکعت وہ 8 رکعت نوافل سیکھ کو آیا تھا آج میں, کیا ہے اتنا ٹائم لے لینا. وہ نفل ہے. حدیث پاک ہے, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں فرض علم کا سیکھنا پوری رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں نفل عبادت کرنے سے افضل ہے. اب بولیے. خیر حضرات گرامی, کیونکہ فرض علم کا یہ مقام ہے. ایک آدمی رات بھر اللہ کی بارگاہ میں ایک پیر پر کھڑے ہو کر, بولیے, ایک پیر پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے رات بھر 2000 رکعت نفل نماز ادا کی. کتنی رکعت؟ 2000 رکعت. پھر مسجد سے باہر نکلا, 2 ارب روپے خرچ کر دیا. کتنے ارب؟ 2 ارب. دیکھے بھی نہیں ہم, وہ خالی سن لے 2 ارب بول کر, وہ کیسے رہتے کتنے رہتے معلوم نہیں. 2 ارب خرچ کر دیا. کب؟ 2000 رکعت نفل پڑھنے کے بعد. پھر ایک 50,000 لوگوں کو ایک عمرے پہ بھیجا. کتنے لوگوں کو؟ 50,000 لوگوں کو عمرے پہ بھیجا. 2000 رکعت نفل نماز, پھر 2 ارب روپے پیسے خرچ کر دیا, پھر 50,000 لوگوں کو عمرے پہ بھیج دیا, پھر 20,000 بیواؤں کی زندگی کا انتظام کر دیا. اس طرح آپ سوچتے جتنے نفل کام ہیں آپ گنتے جائیں. اور ایک آدمی غریب فقیر بھکاری آدمی, اس نے آ کر ایک فرض مسئلہ سیکھا, تو اللہ کی نظروں میں اس کا مقام زیادہ ہے. اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے علم. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ ہے علم کی اہمیت, یہ ہے فرائض کی اہمیت. کیا سمجھیں آپ علم کو؟ اللہ کا خزانہ ہے جو خصوصاً اللہ پیغمبروں کو دیتا ہے, وہ علم ہے. وہ علم کا وہ مقام جو ابھی آپ سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. خیر حضرات گرامی, مطمئن ہو کے بیٹھ جائیے, زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن ضروری باتیں ہیں. آپ کی شب برات کو حقیقی شب برات بنانے کی میں کوشش کرنا چاہتا ہوں. اس واسطے میں حاضر ہوا. اگر میں ایسا نہیں کہ میں یہ بول دوں گا تو مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے, کیا بھی نہیں. سمجھا, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بس آپ کی فکر کرتے ہوئے میں بول رہا ہوں, کیونکہ حالات ایسے مسموم ہو چکے ہیں, زہر آلود ہو چکے ہیں آج. خیر حضرات گرامی, یاد رکھنا عقیدے 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ وہ عقائد جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے, جلدی بولیے. دوسرے عقائد وہ جن کو ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے. ضروریات دین
اور ضروریات اہل سنت۔ ضروریات دین کے تحت بھی کئی عقیدے آتے ہیں، ضروریات اہل سنت کے تحت بھی کئی عقیدے آتے ہیں۔ ان دونوں کا کیا فرق ہے؟ ضروریات دین میں سے اگر کسی نے ایک ضروری دینی یعنی ایک فرض عقیدے کا بھی ایک کا بھی انکار کر دیا تو وہ کافر ہے۔ وہ کیا نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور اسی عقیدے کے ساتھ اگر وہ مرا تو ابدی جہنمی ہے، جس طرح ابو جہل ابدی جہنمی ہے۔ یہ ہے ضروریات دین، ان کا سیکھنا آپ پر فرض۔ اگر میں پوچھوں 5 ضروریات دین مجھے سنائیے، اللہ کی قسم کھانے کو یہاں جگہ ہے کہ آپ میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو 5 ضروریات دین کو بیان کر سکے گا اچھی طرح، نہیں۔ پھر بھی وہ غرور کم نہیں ہوتا، وہ حسد کم نہیں ہوتا، وہ حرام خوری کا معاملہ کم نہیں ہوتا، وہ جلنا کم نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو کھینچنا کم نہیں ہوتا، ڈبانا کم نہیں ہوتا، دھوکہ دینا کم نہیں ہوتا۔ کیا زندگی ہے بھائی؟ ضروریات دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ نہیں سیکھ فرض ہے کا مطلب کیا؟ نہیں سیکھنا خود گناہ ہے کبیرہ۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض، کیا مطلب؟ نماز نہیں پڑھنا خود گناہ ہے کبیرہ۔ اسی طرح ضروریات دین میں سے ہر ضروری دینی کا الگ الگ علم سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ کیوں ایسا شریعت نے کیوں فرض کیا؟ اس لیے کہ نہ سیکھنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کسی ضروری دینی کا انکار کر بیٹھیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ کافر ہو جائیں۔ تو آپ کے ایمان کی فکر آپ سے زیادہ رب کی شریعت کو ہے، تو کہتی ہے کیا ضروریات دین جتنے بھی ہیں سیکھو تاکہ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے، تاکہ تم کافر نہ مرو، اللہ کے دشمن ہو کر نہ مرو، ابدی جہنمی ہو کر نہ مرو۔ کیا فکر کرتی ہے شریعت؟ تو شریعت سے بڑا ہمارا ہمدرد کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ہیں ضروریات دین، جن میں سے ہر ضروری دینی پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری، اور ایک کا بھی انکار کر دینا۔ اگر ضروریات دین 100 ہیں مثال کے طور پر، کسی نے 99 ضروریات دین کو مانا، عقیدہ رکھا، لیکن ایک ضروری دینی کا بھی انکار کر دیا، خواہ وہ جان کر ہو یا انجانے میں۔ لوگوں کا نعرہ ہے ایک، اللہ معاف کر رہا تھا بھائی، اللہ معاف کر رہا تھا۔ اللہ عمل کو معاف کر سکتا ہے، عقیدے کی خرابی کو نہیں، یاد رکھنا۔ آپ سے ہونے والی ہر بدسلوکی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کتنا بڑا دل رکھتے؟ اللہ ہر چیز معاف کر رہا تھا بھائی۔ 10 روپے کوئی لے لیا، اسے معاف کرنے آپ تیار نہیں، اور اللہ کے بارے میں کیا تسبیح پکڑ لیا؟ اللہ معاف کر رہا تھا، اللہ معاف کر رہا تھا۔ تو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن کس بات کو؟ اعمال میں اگر کمی ہو گئی تو اللہ معاف کرتا ہے نہیں، کر سکتا ہے، چاہے تو کر دے چاہے تو نہ کرے، اس کی مرضی۔ لیکن عمل عقیدے میں خرابی ہو گئی اللہ معاف نہیں کرتا۔ عقیدے کی خرابی جس کی ہوتی ہے اسے عذاب دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو عقیدے میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اب وہ بھول جائیے اللہ معاف کرتا، اللہ معاف نہیں کرتا، خود قرآن میں اللہ بول رہا ہے۔ ہاں عمل میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی، اللہ معاف کر سکتا ہے، کر رہا تھا سو نہیں، چاہے تو کرتا ہے چاہے تو نہیں۔ خیر یہ ہے ضروریات دین، اس پر انشاءاللہ ہم کبھی عرض کریں گے۔ یہ ایک ہے ضروریات اہل سنت، زور سے بولیے، سب بولیے، ضروریات مذہب اہل سنت بولیے یا ضروریات اہل سنت بولیے۔ کیا مطلب؟ وہ عقائد جن میں سے ہر عقیدے پر ایمان لانا اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ بات آپ کے علم کا حصہ بن گئی، مرتے دم تک نہیں بھولنا پھر اب آپ۔ تو ضروریات مذہب اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ وہ عقیدے جن عقیدوں میں سے ہر ایک عقیدے پر
اکثر عقیدوں پر نہیں، ہر ایک عقیدے پر ایمان لانا، یعنی ہر عقیدے کو دل سے سچا ماننا، ہر عقیدے کو دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لینا، آسان لفظوں میں سنی ہونے کے لیے ضروری ہے، اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ ان ضروریات مذہب اہل سنت کہلانے والے جو معتقدات ہیں، جو عقائد ہیں، ان میں سے اگر جان کر ہو یا انجانے میں ایک عقیدہ بھی اگر آپ نے، کئی پورے عقیدے رکھے لیکن ایک عقیدے میں بھی اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو پھر آپ اللہ کی نظروں میں اہل سنت و جماعت نہیں ہیں، آپ ہی کو مشاہن بولا جاتا ہے، گمراہ بولا جاتا ہے، بد مذہب بولا جاتا ہے، مبتدع بولا جاتا ہے اور بدعتی بولا جاتا ہے۔ حضور نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ مشاہن جو ہوتا ہے، شب برات جہاں کروڑوں اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کے پروانے لے کر جنت کے مستحق بن رہے ہیں، لیکن یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس کی بد اعتقادی کی وجہ سے اللہ اس کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ کتنی خطرناک بات ہے! کیا سوچ کے آئے تھے گھر سے؟ آج سب معاف کرا کو چلیں گے اللہ سے؟ بے شک اچھی بات ہے، لیکن ذرا اب یہ دیکھیے آپ کہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے کسی ایک ضروری مذہب اہل سنت کے تو آپ انکاری نہیں ہیں۔ یہ آپ کو ٹٹولنا ہے اپنے عقائد میں، چھاننا ہے اپنے عقائد کو، دیکھنا ہے کہاں میرے عقائد میں کوتاہی ہے، کمی ہے، غلطی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشاہن جس کو رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، کہیں اس زمرے میں، اس فہرست میں آپ بھی نہ شامل ہو جائیں۔ سمجھ رہے آپ؟ بیدار ہو گئے؟ یاد رکھیں، سنی ہونا، اہل سنت و جماعت ہونا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ تو اسے آسان مثال میں آپ یوں سمجھیں، ایک آدمی بادشاہ ہے، ایک آدمی بادشاہ ہے، کس ملک کا؟ ایک ملک کا، 2 ملک کا، 20 ملک کا نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک اس کی حکومت ہے۔ ایسا بادشاہ کہ وہ جس دریا کا منہ موڑنا چاہے موڑ سکتا ہے، جسے روننا چاہے رون سکتا ہے، جو فیصلہ صادر کرنا چاہے کر سکتا ہے، اپنے اس پورے ملک میں جو چاہے کر سکتا ہے، ایسی مرضی کا مالک، ایسا بادشاہ کہ ہر آدمی اس کی جلالت کے آگے اپنی گردن جھکائے ہوئے ہے، ایسا بادشاہ۔ کیسا بادشاہ ہے یہ؟ زبردست ہے نا؟ ایک گلی کا کاؤنسلر بن گئے تو ہاتھ کو ملنا مشکل نہیں، معلوم شاید آپ لوگوں کو؟ ہاں، ایک گلی کا، پورے شہر کا بھی نہیں، 10 گلیاں کا بھی نہیں، ایک گلی کا خالی کاؤنسلر بنا، کیا نخرے جی! اس کے پیچھے اب ایک فوج، اسے صاحب بولنے والا کون، یجمان بولنے والا کون، حضور بولنے والا کون، اس کے آؤ بھگت میں کتنے لوگ ہیں، ہاتھ باندھنے والا کون، کرسی سے اٹھ کر اسے بٹھانے والا، کیا تماشے! ہے سو کون؟ جاہل، بے نمازی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، ایسا کاؤنسلر۔ ایک مثال بول رہا ہوں میں، ایک مخصوص آدمی پہ جاؤ کو فٹ نہیں کرنا، پھر آپ اسے بول رہے ہیں، مجھے کیا بھی معلوم نہیں، وہ آپ ذمہ دار، سمجھا؟ ہاں کوئی ہے تو فٹ کر لو، پھر آپ کوئی ہے واقعی میں ایسا تو پھر فٹ کر لو آپ۔ میں ایک جنرل بات بول رہا ہوں، ایک کاؤنسلر بن جاتا ہے گلی کا، جو گلی ابھی گھستے ہی ختم ہو جاتی ویسی گلی کا، پکڑنا مشکل۔ میں کیسے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں؟ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، دریاؤں کا بھی بادشاہ، خشکی کا بھی بادشاہ، تری کا بھی بادشاہ، ان تمام انسان اس کے ماتحت ہیں، ایسا بادشاہ، زبردست بادشاہ ہے۔ لیکن ہے وہ غیر سنی، ہے وہ غیر اہل سنت و جماعت، ہے وہ بدعتی، ہے وہ مشاہن۔ ایک آدمی میسور روڈ کی برج کے نیچے کے جو پلرز ہیں، ایک پلر میں جو گٹر ہے وہاں جا کے سوتا ہے، صبح اٹھا تو گیا وہاں بھیک مانگا، وہاں مانگا، یہاں مانگ کو کھا لیا جی، نہا کر 2 سال ہو گئے، بچھانے کے لیے چٹائی نہیں ہے، اس کا کوئی نام پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی حالت پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ہے سنی، ہے صحیح العقیدہ۔ اگر اللہ سے پوچھیں آپ، مولا ان دونوں میں تیرے نزدیک کون افضل ہے، تو بارگاہ خداوندی سے یہی جواب آئے گا، یا سنی افضل۔ سبحان
اللہ. اب سمجھ لے سنیت کا مقام کیا ہے. اہل سنت و جماعت ہونا کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی کہ بادشاہ ایسے فقیر سنی کی جوتی کی دھول کے برابر بھی نہیں. یہ ہے سنی, یہ ہے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا فرد. اللہ تعالیٰ ایسی سنیت پر مجھے بھی, ہم سب کو بھی, ہماری نسلوں کو بھی استقامت عطا فرمائے. یہ ہے سنی. سمجھ گیا عزیزان گرامی؟ جب یہ سمجھ گئے تو آگے چلیے. تو ضروریات مذہب اہل سنت وہ عقیدے جن میں سے ہر ایک عقیدے کو دل سے سچا ماننا سنی ہونے کے لیے, اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے ضروری ہے. ایسے عقائد کے مجموعے کو ضروریات اہل سنت یا ضروریات مذہب اہل سنت کہا جاتا ہے. حضرات گرامی یاد رکھیں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ سنی ہونا کتنی عظیم نعمت. اب آگے کی بات, سنی ہے کون؟ کیونکہ انہوں بھی بول رہی ہیں, انہوں بھی بول رہی ہیں, یہ بھی ان کا بھی یہی دعویٰ ہے, ان کا بھی یہی دعویٰ ہے, ہر ایک کا دعویٰ. فیصلہ کوئی کرنے والا ہونا نا, اصل میں ہے کون؟ افضل اعلیٰ اہل سنت و جماعت کا صحیح ماننے والا. اب یہ فیصلہ ہم حضور پر چھوڑتے ہیں. ان سے بڑے منصف کوئی نہیں, ان سے بڑے فیصل کوئی نہیں, ان سے زیادہ صحیح درست سٹیک فیصلہ کرنے والے خدا کے بعد کوئی نہیں. کون ہے وہ؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے اگر پوچھیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ حدیث جو بھی آپ سننے جا رہے ہیں ترمذی شریف میں ہے, ابن ماجہ شریف میں ہے, ابو داؤد شریف میں ہے, مسند احمد شریف میں ہے, اور کئی کتب احادیث میں یہ حدیث مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی حضور فرماتے ہیں یہود 71 یا 72 70 پر 1 یا 70 پر 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. یہودی اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے اعتبار سے 70 پر 1 یا 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئے, تقسیم ہو گئے. والنصارى مثل ذلك, اور نصرانی عیسائی بھی یہودیوں کی طرح ہی اپنے عقائد و نظریات کو لے کر 70 پر 1 یا 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئے, تقسیم ہو گئے. آگے چل کر حضور نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً, میری جو امت ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی. میری امت 70 پر 3 فرقوں میں بٹ جائے گی, عقائد کے اعتبار سے, نظریات کے اعتبار سے, معتقدات کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے نہیں. کیونکہ فرقہ جو بنتا ہے وہ عمل کی بنیاد پر فرقہ نہیں بنتا, عقیدے کی بنیاد پر فرقہ بنتا ہے. یاد رکھنا, عمل کی بنیاد پر نہیں. کئیوں کو دیکھتے ہیں آپ, ان کا عمل بھی برابر, ہمارا عمل بھی برابر. قادیانی حنفی مسلک کو ماننے والے, کون؟ جو کافر ہیں, اسلام سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قادیانیوں کا, لیکن فقہی مسائل میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے فالوورز. آپ ان کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے ارے یہ تو ہماری نماز پڑھ رہا ہے, ہمارا روزہ رکھ رہا ہے, ہماری زکات دے رہا ہے, ہماری طرح حج و عمرہ بجا لا رہا ہے, ہماری طرح وضو غسل تیمم کر رہا ہے. دیکھیں گے تو چکما کھا جائیں گے. تو اسی لیے بولا جاتا ہے کہ فرقے جو بنتے ہیں وہ عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدوں کی بنیاد پر بنتے ہیں. عقیدہ دیکھا جاتا ہے, صحیح ہے تو صحیح, غلط ہے تو غلط. عمل نہیں دیکھا جاتا, عمل باپ کی چیز ہے. خیر حضرات گرامی, کیا ذکر رہا تھا؟ حضور نے فرمایا میری امت کے کلمہ گو مسلمان, امت دعوت نہیں, امت اجابت, مجھ پر ایمان لانے والے عقیدوں کی بنیاد پر 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. یہی حدیث مزید آگے دوسرے الفاظ میں مروی ہے اسی ترمذی شریف کے حوالے کے تحت. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْفَ النَّالِ بِالنَّالِ. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل پر جو جو حالتیں گزریں, بنی اسرائیل جن جن برائیوں میں مبتلا ہوئے, میری امت بھی ان برائیوں میں ضرور بھی ضرور مبتلا ہوگی.
کوئی چانس نہیں. انہوں نے جو کوتاہیاں کی میری امت بھی وہ کوتاہیاں کرے گی. حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع مثل ذلک. حضور فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا ہوگا جس نے اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا ضرور شخص آئے گا جو لوگوں کے سامنے اپنی سگی ماں سے زنا کرے گا. جو انہوں نے کیا وہ میری امت کرنے والی ہے. یہ بول کر آگے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تفرقت بنی اسرائیل علی 72 فرقۃ، کہ بنی اسرائیل اپنے عقیدوں کی وجہ سے، اپنے عقیدوں کی بنیاد پر وہ 72 فرقوں میں، 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئی. کون؟ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، میری امت 70 پر 3 فرقوں میں بٹے گی. یہ بول کر حضور نے بات ختم نہیں کر لی، آگے فرمایا کلہم فی النار، کلہم فی النار. بولیے کیا معنی؟ حضور نے فرمایا یہ 70 پر 3 فرقے میری امت منقسم ہو جائے گی ان فرقوں میں، ان میں سے ہر فرقہ جہنم میں جائے گا. یعنی ان کے عقیدے ایسے غلط ہوں گے کہ اپنے غلط عقیدوں کی وجہ سے یہ فرقے بنیں گے، اور انہی غلط عقیدوں کی وجہ سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، بچا لیا حضور نے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک گروہ کے، سوائے ایک ملت کے، ایک جماعت کے سوا 70 پر 3 میں 70 پر 2 فرقے جہنم کو چلے جائیں گے. ایک فرقہ اپنے عقیدوں کی صحت کی بنیاد پر جنت میں جائے گا. یہ سن کر صحابہ نے ہم پر احسان کیا. یہ سن کر صحابہ خاموش ہو جاتے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہمارے لیے. ان صحابہ کا احسان دیکھیے، کیا احسان ہے صحابہ کا. اللہ اکبر، کروڑوں اربوں کھربوں احسانات ہیں. ان احسانات میں سے ایک احسان صحابہ کا یہ بھی ہے، انہوں نے پوچھ لیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون ہے؟ وہ ایک فرقہ کون ہے؟ صحابہ کو اپنے بارے میں ڈاؤٹ نہیں تھا. آگے سنیں گے آپ، صحابہ نے ہم پر احسان کیا، ہماری بھلائی کی خاطر یہ سوال کیا. ورنہ صحابہ کا ایمان تھا کہ مصطفیٰ کا دامن ہاتھوں میں ہے، نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر ہیں، اب جہنم میں ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارے اوپر احسان کرنے کے لیے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون ہے، وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ تو حضور نے پیارا جواب ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر، جن عقائد پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی فرقہ، وہی جماعت، انہی عقائد کو ماننے والی جماعت جنت کی مستحق ہوگی، جنت کی مستحق ہوگی. تو حضور اور حضور کے صحابہ کے طریقے سے مراد عقائد، ان عقائد کو چھوڑ کر جو بھی بیکار عقیدہ جس کا بھی ہوگا، جو عقیدہ نہ حضور کا ہے نہ صحابہ کا ہے، ایسا جس کا بھی عقیدہ ہوگا یاد رکھیں وہ مشاہن ہے، اور اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا مغفرت نہیں ہوگی، اور اسی کے بارے میں یہاں حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا. سمجھ گیا؟ تو 73 میں ایک کون بولے تو کیا جواب؟ ما انا علیہ و اصحابی، جن عقیدوں پر میں اور میرے صحابہ ہیں. حضور کے طریقے کو سنت بولا جاتا ہے، اور صحابہ کی جماعت کو جماعت کہا جاتا ہے. صحابہ کی جماعت کو، اسی لیے دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے لفظ کیا فرمایا؟ یہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جن عقیدوں پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسرے مقام پر حضور نے کیا فرمایا کہ وہی الجماع، جو جماعت ہوگی وہی جنت میں جائے گی. یعنی صحابہ کی جماعت کے عقیدوں کے مطابق جن کے عقیدے ہوں گے، حقیقت میں وہی فرقہ، وہی گروہ، وہی جماعت اہل سنت و جماعت کہلاتی ہے، وہی مستحق جنت ہے. سمجھ گیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ،
تو یاد رکھیں، سنی ہونا، اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہونا، یہ پوری دنیا کا بادشاہ ہونے سے افضل و اعلیٰ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور وہی آدمی جس کے عقیدے صحابہ اور مصطفیٰ کریم کے عقیدوں سے میل کھاتے ہیں، برابر ہوں ان کے عقائد کے، وہی جماعت، وہی گروہ جنت میں داخل ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ ساری باتیں آپ نے سنی، ایک سوال مجھے کرنا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو باپ بن گئے ہیں، جن کو شرف پدری حاصل ہے، جو باپ بن کر سینہ اترا کر گھوم رہے ہیں، ان سے یہ سوال ہے، ان سے یہ بات ہے، دل سے ایک بات ہے، یہ بات جو مجھ سے آپ سن رہے ہیں، آپ کو آپ کی اولاد کو سکھانا تھا۔ اللہ نے آپ کو باپ جن ذمہ داریوں کی وجہ سے بنایا ہے، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دین دیتے، صحیح اور غلط عقیدے کیا ہیں وہ سکھاتے، برا نہ مانیں، کیونکہ یہاں اگر دل پر بوجھ گزرتا ہے گزرنے دیں، کیونکہ آخرت میں جب بوجھ گزرے گا اس بوجھ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ دل پر کوئی بات لگے اور آپ کے اندر کچھ اثر پیدا ہو، اور آپ بھی ضروریات مذہب اہل سنت کو سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی اس ضروریات مذہب اہل سنت سے آپ بھی روشناس کرائیں، ہو سکتا ہے۔ یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے سوال ہے، ورنہ میں خاموش رہ جاؤں، آخرت میں جب سوال ہوگا وہاں آپ کی زبان کھلنے والی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں آپ کو اپنی اولاد کو سکھانی تھیں، لیکن کیا آپ نے 10 عقیدے تو چھوڑیے حضرت، ایک عقیدہ بھی اہل سنت کا آپ نے، ایک عقیدہ کیا آپ نے کبھی اپنی اولاد کو بٹھا کر، اپنے بیٹے بیٹی کو بٹھا کر سکھایا ہے؟ چلیے جو چھوٹے ہیں ان سے بات نہیں، جن کی اولاد بالغ ہو چکی ہے، جن کی اولاد مکلف ہو چکی ہے، جن پر شریعت کے احکام لاگو ہو چکے ہیں، ایسی اولاد کے جو ماں باپ ہیں ان سے یہ درد مندانہ یہ سوال ہے۔ 10-20 عقیدے تو چھوڑیے، ایک عقیدہ بھی آپ نے سکھایا، پھر کیا آپ محسن ہیں اپنی اولاد کے؟ پھر کیا آپ نے اچھا کیا اپنی اولاد کے ساتھ؟ پھر کیا آپ بھلائی چاہنے والے ہیں اپنی اولاد کی؟ سوچئے ذرا، آپ نے کپڑا دیا، روٹی دی، مکان دیا، پیسے دیے، پڑھایا لکھایا، جو ضروری نہیں تھا اس پہ تو کروڑوں پیسے آپ نے خرچ کر دیے۔ جن باتوں کی وجہ سے آخرت میں نجات کے ملنے یا نہ ملنے کا دار و مدار ہے، ان باتوں میں سے ایک بات آپ نے اپنی اولاد کو سکھائی حضرت؟ نہیں سوچنا ہے اس بارے میں ہم کو؟ جان کر بھی انجان بن کر رہ جانا ہے ہم کو؟ سن کر انسنی کر دینا ہے ہم کو؟ یہاں تو آپ کچھ بھی بول لے سکتے ہیں، لیکن آخرت میں جب رب یہی سوال آپ، یہ ہوگا سوال، میں سوال ایسا نہیں کہ یہ میرا سوال نہیں، یہ آخرت میں ہونے والے سوالات میں سے ایک سوال ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کی بارگاہ سے تمہیں جو بھی نعمت ملی ہر نعمت کے بارے میں ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، پوچھا جائے گا نہیں بولا اللہ نے، لتسألن، لام تاکید نون تاکید ثقیلہ، دو تاکیدوں کے ساتھ، ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، مطلب نہیں پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں، منہ بند کر سکتے ہیں میرا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی زبان درازی چلے گی؟ بولیے، یا وہاں کیا جواب دیں گے آپ؟ ذرا ہے جواب آپ کے پاس؟ یا جو جواب ہے وہ قابل قبول ہے؟ سوچئے ذرا، نہیں ہے۔ یہ اس میں لگنے کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے، اس طرف آنے کے لیے اللہ نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے، جہاں نہیں جانا ہے وہاں تو ہر لمحہ آپ جا رہے ہیں، جو زندگی نہیں گزارنی ہے وہ زندگی میں تو آپ ڈوبے ہوئے ہیں، جس زندگی کے مزے لینے ہیں، جس زندگی کی وجہ سے جس زندگی کے ذریعے اپنی آخرت کو بنانا ہے، اس زندگی میں تو آپ 0/0 نظر آ رہے ہیں حضرت۔ نہیں سوچنا ہے ہم کو؟ کیا ہوش کے ناخن نہیں لینے ہیں؟ غفلت ہی میں آنکھ بند کر کے زندگی گزار کر چلا جانا ہے ہم کو؟ سوچئے ذرا، نہیں۔ خیر حضرات گرامی، اب دیکھیے یہ ساری باتیں ہو گئیں، اب ہماری گفتگو کی تیسری اور آخری بات کہ ضروریات مذہب اہل سنت کیا ہیں، عقائد اہل سنت کیا کیا ہیں۔ میں نے کہا نا، ایک آدمی بھی
جو ہماری صحبتوں میں نہیں ہے، جو ہیں ان کے سوا جتنے یہاں ہیں 1000 کے قریب لوگ ہیں تقریباً، ان میں ایک آدمی بھی 5 عقائد اہل سنت کو نہیں گنا سکتا۔ اب ایک آدمی اتاولا ہو رہا ہے کیا بولنے کے لیے، مجھے معلوم حضرت، کیا معلوم؟ 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، چھٹی کرنا، عرس منانا، اور کیا جنازے کے اوپر پھولا ڈالنا، بول لینا حضرت میں یہ عقیدہ اہل سنت کے۔ 11ویں کرنا عقیدہ اہل سنت، 12ویں کرنا عقیدہ اہل سنت۔ 11ویں نہیں کرنے والا انہیں سنی نہیں، 12ویں نہیں منانے والا سنی نہیں، جنازے پر پھول نہیں ڈالنے والا سنی نہیں۔ کون بولے سو یہ؟ بولیے بھائی، کون بولے آپ کو؟ حضرت بولے، بڑے بول ڈالے، بڑے تھے بات چھوٹی کر گئے، افسوس ہے نا۔ یاد رکھیے، اور اگر کچھ مغالطہ ہے، کچھ غلط فہمی ہے، تو پھر اس غلط فہمی سے باہر نکلیے۔ کسی غفلت کا شکار ہیں تو اس غفلت سے باہر آ جائیے۔ کیا ہے بات؟ 11ویں منانا یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے۔ رکو فتویٰ لگاؤ نا، بیچ 2 لحظے سن لو، اس کے بعد فتویٰ لگائیے۔ نکل رہا قلم، نہیں ہوگا کیا کی، سن لو 2 لحظے ٹائم دو نا۔ 11ویں شریف منانا یہ عقائد اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ 12ویں منانا عقائد اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ چھٹی شریف منانا عقائد اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ جنازے پر پھول ڈالنا، قبر پر پھول ڈالنا عقائد اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ تیجا کرنا، 10واں کرنا، 20واں کرنا، چہلم کرنا، چھمئی کرنا، برسی کرنا عقائد اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ لگا لے فتویٰ 2 لحظے۔ یہ باتیں پور کی فاتحہ کرنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقائد اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ عرس منانا کسی دربار کا، کسی بزرگ کا عقائد اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ یہ کیا بھی پورا ایمان بگاڑ ڈالے نا ہمارا انہوں نے۔ کیا کیا سوچ کو تھے، پورا آج آگ لگا دیے نا۔ پھر کیا ہے یہ شعائر اہل سنت ہے، اہل سنت کی علامتیں ہیں، یہ عقائد نہیں۔ سنی کے کرنے والے کام ہیں، یہی سنیت نہیں، فرق رکھنا۔ یہ اہل سنت کے کرنے والے کام ہیں، ان کاموں کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہیں۔ ان کاموں سے چڑھنے والوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اہل سنت نہیں ہیں۔ یہ علامت ہے اہل سنت کی، یہ عقائد نہیں ہے اہل سنت کے۔ کیسا حضرت علامت بول رہی پھر عقائد نہیں بول رہی، کیسے؟ تو اس کا فرق سمجھنا۔ اگر کوئی آدمی زندگی بھر ایک بار بھی 11ویں نہیں منایا، زندگی بھر ایک مرتبہ بھی 12ویں نہیں منایا، زندگی بھر ایک مرتبہ بھی کسی کی فاتحہ نہیں پڑھا، زندگی بھر کسی بھی جنازے پر پھول نہیں ڈالا، قبر پر پھول نہیں ڈالا، زندگی بھر اس نے کوئی عرس میں حصہ نہیں لیا، یہ جو علامتیں ہیں اس میں کچھ بھی نہیں کیا، مر گیا لیکن عقیدہ درست ہے تو وہ جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں پھر بھی بول رہا ہوں کیونکہ یہ بڑی نازک نس ہے آپ کی، پھر بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو، پھر بھی کچھ غصہ ہے، تو آئیے کل بیٹھ کر پھر میں بات کرتا ہوں، پھر میں سمجھاتا ہوں، یا میری یہ بات، میرے جملے لے جائیے کسی بھی اہل سنت کے عالم سے، آپ فتویٰ پوچھئے ایک جاہل عالم نے ایسا ایسا کہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر جو جواب ہوگا وہ میرے جواب سے ملا کر دیکھیے، غلط نکلا ہاتھ آپ کا کالر میرا، سمجھنا؟ یہ شعائر الگ ہیں، عقائد الگ ہیں۔
علامات الگ ہیں، عقائد الگ ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ نے سنی یہ کیا ہیں؟ عقائد اہل سنت نہیں. عقائد کا ان سے کیا بھی تعلق نہیں، یا ان چیزوں کا عقیدوں سے کیا بھی تعلق نہیں. پھر یہ چیزیں کیا ہیں؟ سنیوں کی پہچان ہیں، سنیوں کی علامتیں ہیں، سنیوں کے کرنے کے کام ہیں. سو یہ عقیدے نہیں ہیں. یہ پھر عقیدے کیا ہیں؟ یہ ایک عقیدہ بھی آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یا معلوم بھی ہوگا تو یقین کے ساتھ نہیں بول پائیں گے آپ کہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے. بول دیں گے آپ، لیکن یقین کے ساتھ نہیں بول پائیں گے. پھر آپ میں چند عقیدے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے حبیب کی خوشنودی کی خاطر چند عقیدے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل سنت کے عقیدے کیا ہیں. کن عقیدوں کو ماننے کی وجہ سے آدمی سنی کہلاتا ہے، عقیدہ اہل سنت کا حامل کہلاتا ہے، مشاہن، مبتدع، بدعت، بد مذہب، گمراہ نہیں کہلاتا. وہ کیا عقیدے ہیں وہ ذرا آپ سنیں گے نا. عقائد اہل سنت یعنی سنیوں کے عقیدے کیا ہیں؟ جن عقیدوں کی بنیاد پر آدمی سنی کہلاتا ہے ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے. کیا عقیدہ؟ رؤیت باری تعالی. بولیے یہ الفاظ یاد رکھنا، پھر بھول گئے تو میں ذمہ دار نہیں. آخرت میں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں گا کہ میں امام تھا، میں نے چند عقیدے اپنی حیثیت سے میں نے پیش کیے. پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہم کو کوئی سکھایا نہیں. پہلے تو آپ کو خود جا کر سیکھنا تھا، آپ نہیں گئے، آپ کی غلطی. اب سکھائے تو بھی بھول گئے، پھر اللہ حافظ. رؤیت باری تعالی. بولیے رؤیت باری تعالی. یعنی یہ عقیدہ کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کریں گے. یہ عقیدہ سنیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. یہ عقیدے وہ ہیں کہ جن عقیدوں کا انکار کئی گمراہ فرقے کرتے ہیں. جو بھی عقیدے آپ سنیں گے، جتنے بھی عقیدے سنیں گے، ان میں سے ہر عقیدے کا انکار گمراہ جماعتوں کی طرف سے ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ لیکن اہل سنت و جماعت کے یہ عقیدے ہیں. اب یہ عقیدے ہمارے ہیں کا مطلب کیا؟ غیر ان عقیدوں کو نہیں مانتے. ایسے فرقے ہیں جو ان عقیدوں پر حملہ کرتے ہیں، ان عقیدوں کو یکسر انکار کرتے ہیں. اب وہ کون انکار کرتے ہیں؟ ان کے جھمیلوں میں نہیں جانا ہے ہم کو. صحیح کیا ہے وہ آپ سن لیجئے، باقی خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے سوا جو بھی ہے وہ غلط. غلط کی پہچان کرانے کے لیے صحیح کی پہچان کرا دینا ہی کافی ہے. سمجھ گیا؟ یہ صحیح ہے تو مطلب کیا؟ اس کے سوا جو ہے وہ غلط ہے. یہ عقل مند فیصلہ کر لے سکتا ہے. تو اب آپ فیصلہ کر لینا کہ ان عقیدوں کے سوا جو بھی عقیدے ہیں یا جن کے بھی عقیدے ہیں وہ عقیدے بھی غلط اور وہ عقیدے رکھنے والے بھی غلط. تو یہ عقیدہ رؤیت باری تعالیٰ کا حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ. تم جنت میں اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے کہ تم 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو. 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ایسے ہی رب کا دیدار بھی تم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کرو گے. لیکن اللہ کا دیدار کیسا ہوگا؟ بلا کیف دیدار ہوگا. اس دیدار کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز کا کسی نہ کسی ڈائریکشن میں ہونا ضروری ہے. جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے یا تو وہ اوپر رہے گی، یا تو نیچے، یا تو دائیں، یا تو بائیں، یا تو آگے یا پیچھے. ان 6 ڈائریکشنز میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ بغیر کسی ڈائریکشن کی قید کے ہوگا، جہت کے بغیر اللہ کا دیدار ہوگا. اور دوسرا، جب بھی ہم یہاں کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے والے اور دکھائی دینے والی چیز کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے، ڈسٹینس ہوتا ہے. لیکن رب کا دیدار کیسے ہوگا؟ بغیر فاصلے کے ہوگا. کیسے ہوگا؟ وہ جنت میں دیکھ لیں گے.
اس دیدار کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اور یہاں ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس چیز پر ہماری آنکھوں کے نور کا پہنچنا اور پڑھنا ضروری ہے. لیکن رب کا دیدار ہم کیسے کریں گے؟ اس مسئلے کے بغیر کریں گے. پھر کیسے حضرت؟ وہ جنت میں دیکھ لیں گے. دعا کرو. عقائد اہل سنت دل میں بٹھا کر مر جائیے، انشاءاللہ دیدار ہو جائے گا. تو رؤیت باری تعالی، مسلمان جنتی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے گا. یہ ماننا سنی ہونے کے لیے ضروری عقیدہ ہے. ایک عقیدہ ہے اہل سنت. دوسرا عقیدہ، اللہ تعالی کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، بلکہ جھوٹ بولنے پر وہ قادر ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا وہ ارادہ بھی نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول تو سکتا ہے لیکن بولتا نہیں. اشارہ دے دیا ہوں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں. تو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جھوٹ بولتا نہیں، تو بعد جھوٹ بولنے پر وہ قادر ہی نہیں ہے. جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال ہے. آپ جب علم سیکھیں گے عقیدوں کا تو آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے لیے محال ہیں. ہوا میں اڑ سکتے کیا آپ؟ کیا ہے؟ ہوا پہ اڑنا یہ ہمارے لیے محال ہے نا بھائی. آگ کے گولے کھانا ہمارے لیے محال. بارش میں کھڑے ہو کر بھی بغیر کسی سہارے کے نہیں بھیگ پانا ہمارے لیے محال. اللہ کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو محال ہیں. لوگ کیا سمجھ لیا اللہ ہر چیز کر سکتا؟ نہیں رے دیوانے، اللہ کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو محال ہیں. اب یہ بولے تو کیونکہ علم نہیں نا تو کیا بولتے ہیں کیسا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر بولے ثناء اللہ حافظ صاحب. پھر یہ کیسا؟ پھر میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جن چیزوں پر قادر نہیں ہے، اللہ کے لیے جو چیزیں محال ہیں، ان میں سے ایک بات ہے اپنی طرح کسی دوسرے خدا کو پیدا کرنا اللہ کے لیے محال ہے. اپنے جیسا خدا اللہ نہیں بنا سکتا. بنا سکتا ہے، بناتا نہیں سو نہیں، بنا ہی نہیں سکتا. یہ بنا نہیں سکتا نا ہی اس کے خدا ہونے کی دلیل. اور ایک فنائے باری تعالی، اپنے آپ کو فنا کر دینا اللہ کے لیے محال. اللہ اپنے آپ کو فنا نہیں کر سکتا. تو اللہ کے لیے ہر چیز محال، ہر چیز ممکن ہے سو نہیں. اللہ کے لیے بھی کچھ چیزیں محال ہیں، اور وہ محال ہونا ہی اللہ کی شان الوہیت ہے. تو کیا یاد رکھنا، سکنا، کر سکنا، بول سکنا، اڑ سکنا، یہ سکنا جو لفظ ہے یہ اللہ کو لگتا ہی نہیں. یاد رکھنا، اللہ نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ اللہ سچ بول سکتا ہے. ڈاؤٹ آ گیا ذرا؟ اطمینان سے سنے تو کلیئر ہو جاتا. سکنا یہ اللہ کو نہیں لگتا. جس طرح اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا اسی طرح اللہ سچ بھی نہیں بول سکتا. سچ بولنا اس کی صفت ہے، وہ سچ ہی کہتا ہے. سچ بولنا اس کی یہ صفت کلام، یہ قدیم ہے. سکتا نہیں وہ سچ بولتا ہی ہے. وہ سکنا یہ کسے بولتے ہیں؟ جس چیز پر اللہ کی قدرت ہو. اللہ کی جو صفات ہیں وہ تحت قدرت نہیں، اللہ کی صفات قدیم ہیں، اور جو قدیم ہوتا ہے وہ قدرت کے تحت نہیں آتا. تو سچ بولنے کی صفت اللہ کی قدیم ہے، وہ سچ بولتا ہی ہے، بول سکتا سو نہیں. تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پر کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے. یہ ماننا عقیدہ اہل سنت ہے. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں. اللہ پر نبیوں کو بھیجنا واجب ہے، ضروری ہے؟ نہیں.
اللہ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب اتارنا لازم ہے، ضروری ہے؟ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہم کو رزق دینا بھی اللہ پر واجب ہے؟ نہیں۔ آپ نے کچھ نیک کام کیا تو اس نیک کام پر ثواب دینا اللہ پر واجب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پر ایک چیز بھی واجب نہیں ہے، ہاں اللہ اپنے کرم سے، اپنے احسان سے، اپنے فضل سے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو لازم کر لیتا ہے، لیکن اس پر خود کچھ کوئی چیز واجب نہیں۔ ہمیں نماز پڑھے تو ہماری نماز پر نیکی دینا اللہ پر واجب نہیں، ہماری نماز کی وجہ سے ہی جہنم میں بھی بھیج سکتا اللہ تعالیٰ، پورا اختیار اس کو حاصل ہے، کیونکہ وہ ہماری نماز نہ معلوم نہیں کیسی نماز۔ چند گمراہ فرقے ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ پر فلاں فلاں چیز واجب ہے، نبیوں کو بھیجنا واجب ہے، کتابوں کو اتارنا لازم ہے، رزق دینا واجب ہے، فلاں ضرورت کا پورا کرنا اللہ پر واجب ہے۔ ایسا گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے۔ تو اہل سنت کے جو عقیدے ہیں، جن عقیدوں کی وجہ سے بندہ سنی کہلاتا ہے، ان عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، وہ جو بھی کرتا ہے اپنے فضل سے کرتا ہے، ہم پر کرم کرتے ہوئے کرتا ہے، اس کا جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ ہم پر اس کا احسان ہوتا ہے، اس پر ضروری ہے اس لیے وہ کرتا ہے، ایسا نہیں۔ جیسا کہ ہم پر ہمارے بچوں کو پالنا ضروری ہے، نہیں پالیں گے تو گناہگار ہوں گے، بیوی کا نان و نفقہ دینا ہم پر ضروری ہے، واجب ہے، نہیں دیں گے گناہگار ہوں گے، سمجھ رہے آپ؟ ایسی جو بھی ہم پر ذمہ داریاں ہیں، اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ وہی ہوتا ہے جو ہر ذمہ داری سے پاک ہو۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کیا ہے؟ یہ ماننا بھی کیا ہے؟ یہ کہ عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ایک عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عصمت انبیاء، بولیے زور سے بولیے، عصمت انبیاء کا معنی کیا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے، ان میں سے ہر ایک نبی معصوم ہے۔ کیا ہے؟ معصوم۔ اب یہ معصوم جو لفظ ہے یہ اردو کا لفظ نہیں، اردو میں بولا جانے والا لفظ نہیں، یہ شریعت کی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، شریعت کی ایک اصطلاح ہے معصوم۔ معصوم کا معنی کیا؟ معصوم اس ذات کو کہتے ہیں جو گناہ کر ہی نہیں سکتی، جو گناہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، خواہ وہ کبیرہ گناہ ہو، خواہ وہ بڑا گناہ ہو، یا خواہ وہ چھوٹا گناہ ہو، جو ذات جس ذات سے گناہ کا ہونا محال ہے، اس ذات کو معصوم کہتے ہیں۔ اور معصوم اہل سنت و جماعت کے نزدیک صرف دو ہی ہیں۔ کون ہیں؟ دو ہی ہیں، ایک حضرات انبیاء اکرام، دوسرے ملائکہ اعظام۔ انبیاء کے سوا، فرشتوں کے سوا، تیسرا اللہ کی پوری کائنات میں کوئی معصوم نہیں، کوئی ولی معصوم نہیں ہو سکتا، غوث اعظم معصوم نہیں ہو سکتے، خواجہ اجمیری معصوم نہیں ہو سکتے، امام حسین معصوم نہیں ہیں، امام حسن معصوم نہیں ہیں، حضرت مولا کائنات ہیں، معصوم نہیں ہیں، پھر کیا ہیں؟ وہ محفوظ ہیں۔ ان کے لیے شریعت محفوظ کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے لیے محفوظ یعنی معنی کیا؟ گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ گناہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ گناہ ہونے، اور جو معصوم ہے وہ کون؟ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ ہونے دیتا سو نہیں، اللہ نے ان کے اندر ایک ایسا مادہ رکھا ہے جس مادے کی وجہ سے وہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، وہ صرف انبیاء ہیں اور فرشتے۔ سمجھ گئے؟
بعض گمراہ فرقے ایسے ہیں جو ائمہ اہل بیت کو بھی معصوم کہتے ہیں، حضرت مولا کائنات، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اس طرح جو 12 امام ہیں، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو معصوم مانتے ہیں، اور جو بھی ان کو معصوم مانتا ہے وہ مالدار ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے، امیر ہو سکتا ہے، حاکم ہو سکتا ہے، وکیل ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تو کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، سمجھ گئے؟ یاد رکھنا، یہ عقیدے آپ کے ہیں تو پھر آپ اہل سنت ہیں۔ کتنے عقیدے ہوئے؟ 4۔ رؤیت باری تعالیٰ، اللہ کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہے، اس کے بعد اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، اور عصمت انبیاء، انبیاء کا معصوم ہونا۔ اس کے بعد 5واں عقیدہ ہے، کیا ہے؟ کہ امتناع النذیر، بولیے امتناع النذیر۔ یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ماننے والا ہی سنی ہے، اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھنے والا وہ کچھ بھی ہے لیکن وہ سنی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے امتناع النذیر کا؟ یاد رکھنا، مچلنا، حضور کی عظمت کا اقرار کر کے مرنا۔ امتناع النذیر کا معنی کیا؟ حضور جیسے ہیں ویسا حضور، ویسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے جیسا کوئی دوسرا حضور پیدا ہونے والے نہیں ہیں، محمد بس ایک ہی ہیں، جو ہو گئے سو ہو گئے۔ اب نہ ان سے پہلے محمد جیسا کوئی تھا، نہ اب قیامت تک محمد جیسا کوئی آنے والا ہے، نہ اللہ تعالی حضور کے جیسا کسی دوسرے محمد کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ سمجھنا، یہ ہے امتناع النذیر۔ بولیے امتناع النذیر۔ کیا معنی؟ حضور کے جیسا ہونا محال ہے، ممتنع ہے، محال ہے، امپاسبل ہے۔ اب بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے اللہ چاہے تو حضور کے جیسے ہزاروں کو پیدا کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور بن گئے، بن گئے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ حضور کے جیسا کوئی ہمارے خیال میں آ سکتا ہے، نہ حضور کو بنانے والے کے کارخانے میں حضور کی طرح کوئی ہے۔ یہ ماننا عقیدہ اہل سنت ہے، ضروری ہے، اہل سنت ہے سنی ہونے کے لیے۔ 6واں عقیدہ کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے حکم سے اپنی امت اور دیگر تمام پیغمبروں کی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت مصطفیٰ، یہ لفظ یاد رکھ لینا، شفاعت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، حضور شفاعت کریں گے۔ حضور کی شفاعت کا عقیدہ رکھنا، یعنی حضور اللہ سے کہہ کر بندوں کی مغفرت کرائیں گے، گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کروائیں گے، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے مولا تعالیٰ سے عرض کر کے، مولا کو راضی کر کے، ان کے لیے سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا کام کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا؟ جو حضور کی شفاعت کا قائل نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا؟ اس کے بعد اہل سنت و جماعت کے عقیدوں میں سے ایک اہم عقیدہ ہے حضور کی آسمانی معراج کو ماننا۔ بولیے، حضور کی معراج کے 3 حصے ہیں، وہ میں عرض کر چکا ہوں۔
پھر بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی تک جو معراج ہوئی، اس معراج کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ معراج جو زمینی معراج ہوئی دو حرموں کے درمیان، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی پہلی آیت سے ثابت ہے، من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ قرآن سے ثابت، لہذا اس معراج کا انکار کرنا کفر ہے، وہ بندہ اسلام سے خارج ہے اور اسی عقیدے پر مر گیا تو وہ کیا ہے؟ ابدی جہنمی ہے۔ اب مسجد اقصی سے جو آسمانوں تک کی معراج ہوئی، 7ویں آسمان تک، اس معراج کا تذکرہ حضور کی حدیثوں میں ملتا ہے، بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب احادیث میں۔ اس سفر معراج کو ماننا، آسمانی معراج کو ماننا، یہ کیا ہے؟ ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت میں سے ہے، یعنی زمینی معراج کا انکار کرنے والا کافر اور آسمانی معراج کا انکار کرنے والا غیر سنی، کیونکہ کئی ایسے گمراہ فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، اب حدیث میں ہم نہیں مانتے، حدیث کچھ نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں، سمجھے؟ تو اب عقائد اہل سنت جب ترتیب پائے تو کیا عقیدہ بنا کہ حضور کی آسمانی معراج کو ماننا یہ بھی سنی ہونے کے لیے ضروری عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ایک عقیدہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم غیب ہیں، بولیے آقا علیہ السلام عالم غیب، عالم الغیب نہیں بولنا ہے حضور کو الف لام کے ساتھ، عالم الغیب یہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، عالم غیب یہ حضور کے لیے بولا جاتا ہے۔ اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم غیب رکھنے والے ہیں، اور وہ علم غیب اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے عطا فرمانے کی وجہ سے ہے، یہ عقیدہ۔ تو حضور کو غیب داں ماننا یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو حضور کو عالم غیب نہیں مانتا وہ اہل سنت و جماعت کے دائرے سے۔ اس کے بعد ایک عقیدہ عرض کر کے گفتگو ختم کر لوں گا، کئی سارے ہیں لیکن آپ کے پاس وقت کی کمی ہے نا تھوڑا۔ ایک عقیدہ کہ تفضیل الشیخین، بولیے تفضیل الشیخین، یعنی حضور کے جتنے صحابہ 1,24,000 کم و بیش جتنے صحابہ ہوئے، ان صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ فضیلت جس صحابی کو حاصل ہے وہ حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ شیخین ہیں، شیخ کہتے ہیں عربی میں سسر کو، شیخ کسے کہتے ہیں؟ سسر، خسر۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہزادی، ان دونوں حضرات کی شہزادیاں حضور علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، حضور نے نکاح فرمایا تو کیا ہوئے یہ دونوں حضور کے سسر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کون سی شہزادی حضور کے نکاح میں تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بولیے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی صاحبزادی رضی اللہ عنہا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی وہ بھی حضور کے نکاح میں تھی، ان کا نام کیا؟ دیکھیں گھڑا پھڑ گا، یہ ہمارا علم معیار ہے۔ افسوس اس مقام پر ہوتا ہے، افسوس رونا بولتے نا وہ یہاں آنا چاہیے، یہاں آتا ہے، ہم کو دل یہاں جلتا ہے۔ حضور کی بیوی جو جن کو اللہ نے مومنوں کی ماں قرار دیا وہ 11 ہیں، خالی کتنی ہیں؟ 11۔ پورے ملک کے کرکٹروں کا نام آپ کی زبان کی نوک پر ہے، پوری ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ٹالی ووڈ، کالی ووڈ کے پورے دلندروں کا نام آپ کی زبان پر ہے۔ وہ 11 ازواج مطہرہ جو آپ کی ماں ہے
ان کی جوتیوں کی دھول پر ہماری ماؤں کی عظمت و عزت قربان. ان کا نام بولو بولے تو ایسا کیوں رہتے آپ؟ نہیں رہو ایسا. یہ سب سے غلیظ زندگی کیا ہے؟ جاہل رہنا ہی غلیظ زندگی ہے. اتنے بھی جاہل ہونا اچھی بات نہیں. افسوس نہیں ہوتا آپ کو، مجھے وہ بڑا افسوس ہوتا ہے. حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہزادی، وہ آقا علیہ السلام کے نکاح میں تھی. تو یہ دونوں کیا ہوئے؟ حضور کے خسر. عربی میں شیخ کہتے ہیں، دو ہیں تو شیخین. تو تفضیل الشیخین یہ امام اعظم کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، سارے مجتہدین اور اکابر علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے تمام صحابہ میں حضور کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ صدیق اکبر، ان کے بعد عمر فاروق اعظم. یہ ماننے والا سنی، اس کو نہیں ماننے والا سنیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آخری عقیدہ عزیزان گرامی قدر کہ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. سنی ہونے کے لیے اس عقیدے پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی بھی صحابی رسول کی برائی ہرگز نہیں کی جائے گی. بولیے، کسی بھی صحابی رسول کی برائی ہرگز نہیں کی جائے. صحابی رسول ہیں، زبان پر تالے لگا لینا. ان کے کسی بھی معاملے کو لے کر فیصلہ کرنے کا حق چونکہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے، لہذا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا. اپنی ایمان اور اپنی آخرت کو خراب کرنے والے بن جائیں گے. پھر آپ آج لوگ آ کر بول رہے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ایسے کئی شیطان بکواس کرنے والے، ان کے چہرے دیکھیے، نحوست کی بارشیں برستی رہتی ہیں ایسے لوگوں کے چہروں سے. ان کے چہروں پر لکھا رہتا ہے کہ میں ہی دجال ہوں، میں ہی سب سے بڑا شیطان ہوں. شیطان یہ نہیں دکھنے والا ہے، یہ دکھنے والا ہے. جو دکھنے والا ہے وہ میں ہی ہوں کہنے والا، ان کے چہروں پر یہ ظاہر ہوتا رہتا ہے. وہ لوگ آ کر معاذ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ ایسے صحابی تھے، وہ تھے، بلکہ صحابی ہونے کا انکار ہی کر دیتے ہیں. کوئی فرعون کہتا ہے معاذ اللہ، کوئی شیطان کہتا ہے، کوئی جو ہے معاذ اللہ رب العالمین انہیں دہشت گردوں کا آقا کہتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین ایسے غلیظ ناپاک لوگ ناپاک الفاظ پاکیزہ صحابہ اکرام کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. تو یاد رکھنا، کسی بھی زبان سے، خواہ وہ زبان کسی بھی خوبصورت چہرے والے کی کیوں نہ ہو، کسی بھی بڑے پیر کی کیوں نہ ہو، کسی بھی لمبے ہٹے کٹے چوڑے کی کیوں نہ ہو، کسی بھی مفتی یا کسی بھی عالم کی کیوں نہ ہو، وہ کیسا بھی ہو، اس کی زبان سے کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کچھ غلط نکلتا ہے فوراً دل میں مان لینا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ جانور سنی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے، فرقہ ناجیہ ہونے کے لیے، جنتی ہونے کے لیے، مشاہن نہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی صحابی رسول کا اچھائی کے سوا تذکرہ نہ کیا جائے. عزیزان گرامی، اور بھی کئی سارے عقیدے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان عقیدوں کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا چونکہ ضروری ہے، لہذا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. انہی عقیدوں پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہم تمام کی نسلوں کو بھی قیامت تک استقامت عطا فرمائے. عقیدہ اہل سنت سے ہٹ کر جو بھی عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمام برے اور غلط اور ناپاک و نجس عقیدوں سے مولا ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.